تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے. فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، پھر یا تو نیکی کے ساتھ روک لینا ہے، او تسریح بإحسان، یا خوش عنوانی کے ساتھ اس کو جدا کر دینا ہے. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وہ لو جو تم نے ان کو دیا. الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، اس کا اگر دونوں کو خوف ہو. فإن خفتم الا يقيما حدود اللہ، اگر تم کو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت به، تو ان پر کوئی حرج نہیں اس چیز میں جو اس کو وہ عطا کرے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہ کرو. ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے سو وہ لوگ ظالم ہیں. ان طلقها فلا تحل له من بعد، اگر وہ اس کو پھر طلاق دے دے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے. فإن طلقها فلا جناح علیہما ان یتراجعا، اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ رجعت کر لے اگر انہیں گمان ہے کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ ان کو بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. پچھلی آیت میں بھی طلاق کے بارے میں ایک مسئلہ تھا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا ایک ضابطہ بیان فرمایا. طلاق کب ہوتی ہے؟ جب نکاح ہو. اس سے پہلے نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد طلاق ہوتی ہے. نکاح ایک دنیاوی فائدے کی چیز بھی ہے اور اخروی فائدے کی چیز بھی ہے. دنیاوی فائدے کی چیز تو اس طرح ہے کہ نکاح کرنے کے بعد آدمی کا ایک خاندان بن جاتا ہے اور اس سے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. یعنی بیٹوں کا مالک ہو جاتا ہے، اولاد کا مالک ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ دنیا کی بہت سی چیزوں کا مالک بن جاتا ہے. اسی طرح اخروی فائدہ سب سے بڑا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی. ہر ایک نے نکاح کیا. اب نکاح گویا کہ ایک عبادت بن گیا. کچھ حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے نکاح کرنا آدمی پر فرض ہو جاتا ہے، کچھ حالات ایسے ہیں کہ جن میں واجب ہوتا ہے اور کچھ حالات میں سنت ہے. فرض اس وقت ہوتا ہے جب آدمی یہ گناہ کرتے پھر رہا ہے، ادھر ادھر منہ مارتا پھر رہا ہے اور اس سے رہا نہیں جا رہا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کر لے. اور عام حالات میں ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس خواہشات ہوتی ہیں، تو سنت ہے. نکاح کس چیز کا نام ہے؟ النکاح ينعقد بالایجاب والقبول، یہ کتاب کے اندر ہے، عربی کتاب کے اندر کہ نکاح ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے. ایجاب و قبول کا مطلب کیا ہے؟
کہ ایک طرف سے ایجاب ہو، دوسری طرف سے قبول ہو۔ ایجاب کا مطلب ہے کہ ایک بات کہہ کر اس سے جواب مانگا جائے، سوال کر کے اس سے جواب مانگا جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ نکاح پڑھانے والا کہتا ہے لڑکے سے کہ آپ کو قبول ہے، میں نے آپ کا نکاح کر دیا، آپ کو قبول ہے، تو وہ جواب، یہ تو ہو گیا ایجاب۔ اب وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے۔ تو لڑکا لڑکی کی طرف سے ایجاب اور قبول ضروری ہے، بغیر ایجاب اور قبول کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب لڑکی اور لڑکی کی طرف سے تو ہمارے یہاں عرف میں یہ ہے کہ وکیل آ جاتا ہے، لڑکی خود نہیں آتی بلکہ لڑکی کی طرف سے ایک وکیل آ جاتا ہے، لڑکی سے باقاعدہ اجازت لے، اور وہ وکیل اس کی طرف سے وکالت کرتا ہے، وہ اس کا ایجاب اور قبول کرتا ہے۔ وہ وکیل آ کر مولانا صاحب کو یا جو بھی نکاح پڑھانے والا ہو اس کو اپنی وکالت سونپ دیتا ہے۔ اب وکیل کی وکالت یہاں تک ختم ہو جاتی ہے، اب اس کا وکیل مولانا صاحب بن جاتے ہیں، امام صاحب جو بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں ضرورت پڑتی ہے صرف گواہوں کی۔ اب گواہ ہوتے ہیں۔ اب نکاح، ابھی 2-3 دن پہلے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ لڑکا لڑکی نے آپس میں نکاح کر لیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، کیا نکاح ہو گیا؟ نکاح نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کے لیے شرط ہے 2 گواہوں کا ہوگا، گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا، اگر گواہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف لڑکی بیٹھی، ایک طرف لڑکا بیٹھا، 2 گواہ بیچ میں بیٹھے مرد۔ اب وہ دونوں آپس میں کہے، لڑکی یا لڑکا کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، اور وہ دوسرا قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، 2 گواہ اگر موجود ہیں تو نکاح منعقد ہو گیا، اور اگر گواہ موجود ہی تو نکاح نہیں ہو سکتا بغیر گواہ کی موجودگی کے۔ تو یہ تو ہو گیا نکاح۔ اب شریعت نے نکاح کرنے کے بعد مرد عورت کے ذمے حقوق باندھے ہیں۔ کچھ حقوق وہ ہیں جن کو مرد ادا کرے، اور کچھ حقوق وہ ہیں جن کو عورت ادا کرے۔ مرد کے ذمے بہت سارے حقوق ہیں کہ عورت لڑکی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں آئی، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر گھر میں آئی، اس کو عزت کے ساتھ رکھے، اس کا ہر چیز میں اس کا دل رکھے، ہر چیز میں اس کو پیش رکھے۔ اسی طرح اس کے نان نفقے کا خیال رکھے، اس کے کپڑے لتے کا خیال رکھے، کھانے پینے کا خیال رکھے، اس کی مزاج پرسی کرتا رہے کہ طبیعت کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں پوچھتا رہے۔ یہ شوہر کے ذمے حق ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی کے ذمے بھی حقوق ہیں کہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے۔ ایک تو سب سے بڑا حق زوجیت ہے، یعنی لڑکے پر بھی ضروری ہے اور لڑکی پر بھی ضروری ہے۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا مرتبہ بیان فرمایا عورت کی نظر میں شوہر کا کتنا مرتبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے شوہر کا۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے، اپنے شوہر کا ادب کرے، اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے۔ بھئی ایک شوہر تجھے باہر سے لا کر کما کر لا رہا ہے تیرے لیے، اپنا خون پسینہ بہا کر تیرے لیے کما کر لا رہا ہے اور تجھے لا کر دے رہا ہے، تیرے کپڑے کا بھی خیال کرتا ہے، تیرے کھانے پینے کا بھی خیال کرتا ہے، تیرے بیماریوں کا بھی خیال کرتا ہے، تو تجھے بھی چاہیے کہ تو بھی اس کا خیال کرے۔ تو دونوں پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آج کل گھروں کے اندر ایک ماحول ہے، اگر لڑکا اپنی بیوی کی دیکھ بھال زیادہ کرنے لگ جاتا ہے تو ماں باپ جو ہے ترچھی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ تو بیوی کا غلام بن گیا۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کے بھی لڑکے پر حقوق ہیں، لیکن ایک لڑکی جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے لیے آ گئی، اس کا تمہارے گھر کے اندر شوہر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے جو اس کا خیال رکھے؟ کون ہو سکتا ہے جو جس سے وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے؟ ایک شوہر ہی تو ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے چکر میں پڑ کے اپنے ماں باپ کو بھول جائے۔ یہ بھی اصل چیز ہے۔ ماں باپ کے حقوق بھی بہت ضروری ہیں۔ آج کل یہ حالات بھی بہت زیادہ ہیں کہ بیوی آئی اور ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنا جو کچھ پیسہ دیتا تھا شادی سے پہلے، بلکہ ماحول یہی ہے
لڑکا یہی کہتا ہے کہ جب تک میری شادی نہ ہو رہی، جب تک جتنا چاہے لے لو، شادی کے بعد تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. ایسا بھی نہ ہونا چاہیے. ماں باپ نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، ماں باپ نے تمہارے پاخانے دھوئے ہیں، تمہارے پیشاب میں ماں سوئی ہے، اور تمہیں چلنا سکھایا، تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں کھانا سکھایا، تمہیں سب کچھ ماں باپ نے سکھایا ہے. ان کے حقوق مقدم ہے. نہ تو یہ ہو کہ باپ ماں باپ کے چکر میں پڑھ کر بالکل بیوی کا خیال ہی نہ کرے، اور نہ یہ ہو کہ بیوی کے چکر میں پڑھ کے ماں باپ کو بھول جائے. بیوی کے حقوق الگ ہیں، ماں باپ کے حقوق الگ ہیں. اب مسئلہ آ جاتا ہے، اگر حقوق کو ادا نہ کیا جائے، مرد بیوی کے حقوق ادا نہ کرے یا بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، تو اب یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا. اب یہاں سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. یا ساس سسرے اگر لڑکی کو ستانا شروع کر دیں، یا لڑکی اگر ساس سسرے سے لڑنا شروع کر دے، تو اب یہاں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. اور بگاڑ اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ طلاق نوبت آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طلاق کا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے بری چیز طلاق کو فرمایا ہے. سب سے گندی چیز حلال چیزوں میں کیا ہے؟ طلاق ہے. طلاق اس صورت میں طلاق کی اجازت ہے جب کوئی صورت بن ہی نہ پائے. جھگڑا اتنا بڑھ جائے، فساد اتنا بڑھ جائے کہ میاں بیوی میں یا ساس سسروں سے بہو کی بالکل بن ہی نہیں پاتی، کوئی صورت ہے ہی نہیں سدھار کی. ہر طرح کی کوشش کر لی، ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنا لی، لیکن کوئی صورت نہیں بچی. تو اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بھی سب سے پہلی چیز تو طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، عورت کو نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عورت شریعت کے اعتبار سے ناقص العقل ہے، عورت جذباتی ہوتی ہے. اگر عورت کو طلاق کا اختیار ہوتا تو شوہر نے جہاں تھوڑا سا گھورا کہ میں نے تجھے ایسا کر دیا، فوراً طلاق دے دیتی. عورت ایسی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا، صرف مردوں کو طلاق کا اختیار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کامل العقل ہوتا ہے اور مرد سوچ سمجھ کر جو ہے فیصلہ کرتا ہے. وہ تو جہالت ہے کہ بے سوچے سمجھے آدمی فوراً کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھے 3 دے دی. وہ تو جہالت کی وجہ ہوتی ہے، ورنہ سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، ایسے اچانک سے فیصلہ ایک دم سے نہیں کرتا ہے. تو شریعت نے طلاق کا اختیار کس کو دیا؟ صرف مرد کو دیا. لیکن عورت کو بھی اس سے بالکل الگ نہیں چھوڑا، عورت کو بھی تھوڑا سا اختیار دیا ہے. وہ اختیار یہ ہے کہ عدالت میں جا کر عورت فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے. اگر عورت کو زیادہ ستایا جا رہا ہے اور مرد اس کو طلاق دینا نہیں چاہتا، لیکن ستاتا خوب ہے، نہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، نہ اس کے پاس آتا جاتا ہے، عورت کو اختیار ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اپنے نکاح کے فسخ کرنے کا دعویٰ کرے کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. اب عدالت فیصلہ کر دے گی اس کے لیے، اس کا نکاح فسخ کرا دے گی شریعت قانون کے مطابق. البتہ جہاں اسلامی شریعت نہیں ہے وہاں جو ماحول ہوتا ہے کہ پنچایت بیٹھتی ہے اور وہ بیٹھ کر اس کا فیصلہ کر دیتی ہے، تو اس کے مطابق اس کا نکاح فسخ کرایا جائے اور اس کو طلاق دلائی جاتی ہے. کب؟ جب دونوں میں بن نہ پائے. اب طلاق کا ضابطہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق صرف 2 مرتبہ ہے، 2 سے زیادہ مرتبہ طلاق دینا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے 2 سے زیادہ طلاق دے دی، طلاق پڑ تو جائے گی لیکن وہ بہت بڑا گنہگار ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ 3 طلاق دینے کے بعد جو ہے مرد عورت دونوں بالکل الگ ہو جاتے ہیں. اب نہ نکاح ہو سکتا ہے اور نہ ہی رجعت ہو سکتی ہے. اب نکاح اگر کرنا ہے تو پھر اس کی صورت آگے قرآن پاک نے دوسری بیان کی ہے کہ ایک صورت میں صرف ہو سکتا ہے اور وہ بھی بہت مشکل ہے، وہ بھی بہت پریشان کن ہے. اب عورت کو طلاق کی نوبت تک اگر پہنچ جائے تو صرف 2 طلاق دی جائے. 2 طلاق بھی ایسے نہیں کہ ایک ساتھ 2 طلاق دے دی. سب سے پہلے 1 طلاق دی جائے ایسے طہر کے اندر جس طہر میں عورت سے مرد نے صحبت نہ کی. طہر کا مطلب کہ پاکی کی حالت میں، یعنی عورت اپنے مخصوص ایام سے نہ ہو،
مخصوص ایام ختم ہو گئے اور پاکی کی حالت وہ جس میں مرد عورت سے نہ ملا ہو، اس حالت میں صرف ایک طلاق دے دے اپنی عورت کو، اپنی عورت کو کیا کر دے؟ ایک طلاق دے دے۔ اب چونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے دماغ صحیح ہو گئے کہ ہم تو دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اگر دونوں کے دماغ صحیح ہو جاتے ہیں تو عدت کے اندر اگر آدمی رجعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ عورت کے پاس چلا جائے، نکاح باقی ہے، اب اس کے لیے 2 طلاقیں اور بچی ہیں۔ اب اگر وہ ایک طلاق اور دے دیتا ہے پھر بھی عدت کے دوران اگر وہ مل لیتا ہے تو نکاح باقی رہے گا، پھر اگر ایک طلاق اور دے دیتا ہے اب نہیں مل سکتا، اب نکاح نہیں مل سکتا بغیر اس کے جو صورت بیان کی گئی ہے دوسری۔ تو کبھی بھی اگر طلاق کی نوبت آئے، سب بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ سب سے ہوتا ہے جب کوئی نوبت آتی ہے تو ہمیشہ یہی کیا جائے کہ صرف ایک طلاق دلوائی جائے، چاہے کتنا بھی بڑا جھگڑا ہو۔ آدمی سوچتا ہے کہ بہت بڑا جھگڑا ہے کہ ان میں بن ہی نہیں سکتی، بنے نہ بنے صرف ایک طلاق دلواؤ۔ کیوں؟ عدت گزرنے کے بعد دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا، اب دونوں کو نکاح کی اجازت ہے، لیکن ایک صورت بھی باقی رہے گی نا کہ عدت گزرنے کے بعد صرف نکاح سے دونوں مل سکتے ہیں اگر ملنا چاہیں، لیکن 3 طلاق کے بعد تو مل ہی نہیں سکتے، صرف اس لیے شریعت نے 1 یا 2 طلاق کی اجازت دی۔ بس جو کام تم 3 طلاق کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہو 1 طلاق سے بھی ہو رہا ہے نا، تو صرف 1 طلاق دی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک صحابی نے حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ایک ساتھ، 3 فائرنگ کر دی فوراً۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو بہت غصے کی حالت میں فوراً کھڑے ہو گئے اور اتنا سخت ناراض ہوئے بہت زیادہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلاق تو ہو گئی۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے یا الگ الگ دے، ہر طرح سے وہ 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ اگر کوئی ایک لفظ میں 3 طلاق کہہ دے تو بھی 3 طلاق ہو جائے گی، الگ الگ کہے تو بھی 3 طلاق ہو جائے گی، ایک دن میں کہے صبح دوپہر شام الگ الگ تو بھی ہو جائے گی، ایک 3 مہینے میں، ایک مہینے میں ایک آج دے دی، کل کو ایک دوسرے مہینے میں، ایک تیسرے مہینے میں دے دی تو بھی 3 طلاق ہو جائے گی۔ لیکن 3 طلاق نہ دینی چاہیے کبھی بھی، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، عورت کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اگر طلاق کی نوبت آئے تو 1 طلاق دی جائے، کس حالت میں؟ پاکی کی حالت میں، اور ایسی حالت میں جس حالت میں شوہر بیوی سے نہ ملا، اس طہر میں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دی ہے تو عورت کو پریشانی کم ہوگی، اس سے عدت سے 3 حیض گزارنے پڑیں گے، 3 حیض گزارنے پڑیں گے اور اس میں بہت جلدی عدت پوری ہو جائے گی۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو عورت کو پریشانی ہو جائے گی۔ کیا پریشانی ہوگی؟ ایک تو وہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ بھی 3 اور گزارنے پڑیں گے، اس کی عدت میں خامخواہ اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایسی حالت میں ایسے طہر میں طلاق دی ہے جس میں مرد نے عورت سے صحبت کر لی تھی، تو اب عورت کے لیے پریشانی کا شائبہ ہے، اندیشہ ہے۔ کیا اندیشہ ہے؟ کہ ہو سکتا ہے اس صحبت کی وجہ سے اس کو حمل ٹھہر گیا ہو۔ اب اگر حمل ٹھہر گیا تو اس کی عدت کیا ہوگی معلوم ہے؟ 9 مہینے عدت ہو جائے گی، 9 مہینوں سے عدت گزارنی پڑے گی، تو کتنی لمبی عدت ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت نے حکم یہ دیا کہ طلاق کی نوبت اگر آ جائے کسی وجہ سے تو صرف 1 طلاق دی جائے، اور ایسی حالت میں طلاق دی جائے کہ عورت پاک ہو، ایسی پاکی میں طلاق دی جائے کہ مرد نے عورت سے صحبت نہ کی۔ 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اب دیکھیے الطلاق مرتان، قرآن میں تیسری طلاق کا ذکر ہی نہیں کیا، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، آگے اللہ نے فرمایا کہ یا تو اس کو بھلائی کے ساتھ روک سکتا ہے، روک لے، یا پھر بھلائی کے ساتھ جدا کر دے۔ مطلب کیا ہے کہ عدت کے اندر عورت سے مل لے، عورت سے صحبت کر لے، یا اس کے ساتھ خلوت صحیحہ کر لے، تنہائی میں اس کے ساتھ ہو جائے تو سمجھو جو ہے رجعت ہو گئی، نکاح باقی ہے، نہ نکاح کرنے کی ضرورت نہ کہیں کی ضرورت۔ او تسریح باحسان، یا دوسرا طریقہ یہ ہے اگر رکھنی نہیں ہے بالکل تو اس کی عدت گزرنے دے، اس کے پاس نہ جائے، عدت گزرنے کے بعد نکاح خود بخود جو ہے ختم ہو جائے۔ 3 طلاق 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق 4 طلاق 5 طلاق 6 طلاق 7 طلاق 8 طلاق 9 طلاق 10 طلاق 11 طلاق 12 طلاق 13 طلاق 14 طلاق 15 طلاق 16 طلاق 17 طلاق 18 طلاق 19 طلاق 20 طلاق 21 طلاق 22 طلاق 23 طلاق 24 طلاق 25 طلاق 26 طلاق 27 طلاق 28 طلاق 29 طلاق 30 طلاق 31 طلاق 32 طلاق 33 طلاق 34 طلاق 35 طلاق 36 طلاق 37 طلاق 38 طلاق 39 طلاق 40 طلاق 41 طلاق 42 طلاق 43 طلاق 44 طلاق 45 طلاق 46 طلاق 47 طلاق 48 طلاق 49 طلاق 50 طلاق 51 طلاق 52 طلاق 53 طلاق 54 طلاق 55 طلاق 56 ط
جب تک عدت میں رہے گی نکاح ختم نہیں ہوگا. ابھی نکاح باقی ہے، اگر وہ رجعت کر لیتا ہے عدت ختم ہوتے ہی نکاح باقی ہو جائے گا. جیسے کہ پیچھے مسئلہ آیا تھا، اگر کسی نے 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی، یا عام طور سے ایسی قسم کھا لی اور بیوی کے پاس نہ گیا 4 مہینے تک، تو نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر چلا گیا تو نکاح باقی رہے گا. اسی طرح یہاں ہے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی اور عدت گزرنے سے پہلے اس کے پاس چلا گیا، رکھنا چاہتا ہے، دماغ سدھر گیا، تو اب جو ہے نکاح باقی ہے. اور اگر 3 مہینے گزر گئے، یعنی کہ 3 حیض اگر اس کے گزر گئی، عدت گزر گئی، مہینوں کی کوئی قید نہیں ہے ایسی عورت کے لیے جس کو حیض آتا ہے، تو پھر جو ہے گزرنے کے بعد اب نکاح ختم ہو گیا. اب اگر وہ اس سے ملنا چاہے تو نکاح کرنا ضروری ہے، حلالہ کرنا کی ضرورت نہیں ہے. آگے تیسرا مسئلہ بیان کیا، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا مسئلہ بیان کیا کہ جو تم عورت کو مہر دے چکے ہو یا ابھی نہیں دیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ مجھے اتنے پیسے دے دیں میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو مجھے مہر کے پیسے واپس کر دیں میں تجھے طلاق دے دوں گا. یہ شرط رکھ دیتے ہیں، تو یہ شرط رکھنا حرام ہے، حلال نہیں ہے مرد کے لیے. عورت کو پریشان کرتے ہیں، اگر وہ طلاق مانگتی ہے تو مجھے اتنا پیسہ دے دیں میں دے دوں گا. بہت سی جگہوں پر یہ ماحول ہے، آج بھی، اب بھی یہ ماحول ہے. اسی طرح اس کے کچھ آج کل تو حالات ایسے چل رہے ہیں کہ اس کی کچھ فوٹو ایسی رکھتا ہے کہ اگر تو نے پیسے نہ دیے تو میں تیرے فوٹو تیرے گھر والوں کو بھیج دوں گا. تب کر لو، کیا کرو، مجبور ہو جائے. تو یہ سراسر حرام ہے، بالکل یہ حلال نہیں ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، یا تو معافی کی درخواست کرے کہ میرے مہر معاف کر دے، میں تجھے طلاق دے دوں گا، یا اگر دے دیے ہیں تو مجھے واپس کر دے. اللہ نے فرمایا یہ حلال نہیں ہے. لیکن ہاں، اگر عورت پریشان آ چکی ہے تو اب عورت اگر خود چاہے کہ میں اس کے ساتھ رہ کر اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکوں گی اور میں جو ہے اس کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گی اور یہ میرے حقوق ادا نہیں کر سکے گا، تو اب اگر عورت خود چاہے کہ ٹھیک ہے میں تجھ سے مہر بھی نہیں لوں گی تو مجھے کسی طرح سے چھوڑ دے، کسی طرح سے تو مجھے طلاق دے دے، یہ حلال صورت ہو جائے گی. اگر مرد زبردستی کر کے واپس لینا چاہے یا معاف کرانا چاہے تو حلال نہیں ہے. اگر عورت اپنی مرضی سے چاہے کہ میں ٹھیک ہے میں تجھ سے مہر بھی نہیں لے رہی، بس تو کسی طرح سے میرا پیچھا چھوڑ دے، یہ حلال ہو جائے گا. فَإِنْ إِلَّا يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ دونوں کو خوف ہے کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی ایک ساتھ رہ کر جو ہے ایک دوسرے کے حق کے زوجیت کو ادا نہیں کر سکیں گے. تو اب جائز ہے کہ عورت کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں تجھ سے مہر کے پیسے نہیں لوں گی، بس تو کسی طرح میرا پیچھا چھوڑ دے. یا اس کے علاوہ اگر عورت اور بھی چاہے کہ میں تجھے اور بھی کچھ پیسے دے دوں گی اس کے علاوہ بھی، بس تو کسی طرح سے میرا پیچھا چھوڑ دے، تو بھی جائز. تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. اللہ نے فرمایا اللہ کی حدود ہے، یعنی یہاں تک راستہ آ گیا، اب اس سے آگے بڑھو گے، اس سے آگے اگر بڑھو گے تو شیر کھا جائے گا. یہ سمجھ لیجیے کہ یہاں تک حد ہے، اس سے آگے اگر بڑھو گے تو شیر کھا جائے گا. اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ حد ہے، اگر طلاق دینا چاہو تو 2 طلاق دو، اگر اس سے آگے تم بڑھ گئے تو خطرہ ہے. یہ خطرے کی گھنٹی ہے، بہت بڑا خطرہ ہے. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ فرمائے وہ بہت بڑا ظالم ہے. اور ظالم کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس آئے جا، میں اسے سبق سکھاؤں گا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب 2 طلاقیں تو ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ صرف 2 طلاقیں دی جائیں، 3 طلاق نہ دی جائیں. تو اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، ایک مسئلہ، اگر وہ تیسری طلاق بھی اگر دے دیتا ہے تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، یعنی 2 طلاق کے بعد رجعت کر لیا، نکاح کر لیا، 2 طلاقیں ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، نکاح کر لیا، عدت کے اندر رجعت کر لی، اب اسے صرف 1 طلاق کا حق بچا ہے. اگر وہ 1 طلاق اور دے دیتا ہے تو اب
طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے. ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، ایک ہوتی ہے طلاق بائن، ایک ہوتی ہے طلاق مغلظہ. 3 طرح کی طلاق ہوتی ہیں. طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے اندر طلاق اپنی بیوی سے رجعت کر لے. اور طلاق بائن کا مطلب ہے کہ عدت گزر گئی، 1 یا 2 طلاقیں دی تھی، عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو جائے گا. اور طلاق مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ 3 فائل کر دی پوری، اب نکاح نہیں ہو سکتا. حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد اس کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی ضروری ہے. صرف نکاح سے کام نہیں چلے گا، اس کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی ضروری ہے. اب میں نے بتایا تھا باقاعدہ پروگرام بنانا یہ تو ناجائز صورت ہے. اگر اتفاق سے وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے، ایک نے 3 طلاق دے دی، اب اس نے کسی دوسرے مرد سے شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد جس سے کی تھی یا تو اس نے طلاق دے دی یا وہ مر گیا. اب اگر وہ پہلے مرد سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اب یہ پہلا مرد اکثر لوگ 3 طلاق کا مالک ہے. اب اگر وہ پھر اس کو 1 آدھ طلاق دے دے اور وہ رجعت کرنا چاہے تو پھر کر سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا فرق؟ اگر وہ گزر گیا 2 چیزیں الگ الگ ہو گئی. ایک آدمی نے 1 طلاق دی، طلاق کے اندر اگر رجعت کر دی تو ہو جائے گی. 3 طلاق دینے کے بعد اب رجعت نہیں کر سکتا، نہ نکاح کر سکتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے سے نکاح کرے وہ پھر اس کے پاس آئے. اب دوسرے سے بھی عورت نے نکاح کر لیا، وہ بھی مر گیا ہے، اس نے چھوڑ دیا، پہلے کے پاس آیا تو اب گویا کہ نئی طور سے نکاح ہوا ہے. اب وہ پوری 3 طلاق کا مالک ہے. تو یہ مسئلے بہت ذہن میں رکھنے کے، خاص کر ان لوگوں کو جو ذمہ دار حضرات ہیں جن سے ایسے معاملات میں مشورے لیے جاتے ہیں. تو کبھی بھی اگر ایسی نوبت آئے تو صرف 1 طلاق دلوائی جائے، صرف 1. کیونکہ حالات بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ 3 طلاق دے دی پوری اور وہ پھر اسی کے ساتھ رہ رہی ہے. بہت سارے واقعات ہیں ایسے یہی کہ میرے سامنے کے 3-4 واقعات میں نے سنے ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد بھی پھر اسی کے ساتھ رہ رہی ہے. تو وہ سر عام اور کھلے عام زنا ہے. وہ 3 طلاق دینے کے بعد اگر کوئی عورت پھر اسی مرد کے ساتھ رہ رہی بغیر حلال کے تو وہ کھلے عام زنا ہے. زنا ہو رہا ہے وہ کھلے عام. اور ایسے گھروں کے اندر ایسی تباہی آتی ہے نا، ایسی بربادی آتی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کی طرف سے بڑا عذاب مسلط ہو جاتا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور یہ اللہ کی حدود ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں جو سمجھ رکھنے والے ہیں، یعنی ایمان والے سمجھ رکھنے والے ہیں، اور انہی کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ اہم مسئلہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.